محترم حضرات، قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ اتنی آیت کریمہ کا اتنا ٹکڑا لے لیجیے۔ پروردگار عالم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں رسولن یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، جس کا معنی ایک کا آتا ہے، کچھ کا آتا ہے، چند کا آتا ہے۔ ایک رسول بھیجا اور مومنین پر احسان فرما دیا۔ میرے بھائیوں، احسان کیوں نہ ہو، کیونکہ جب ہمارے نبی، جب ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی پر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت دنیا انسانیت کا بہت برا حال ہو چکا تھا۔ حضرات، بھائی اپنے بھائی کو مار رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، انسانیت نے ایک شیطانیت کا روپ دھار کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پوری دنیا انسانیت کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ میں ان رسموں کو پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا تاریخ کے حوالے سے، جو مورخین نے، ایک مورخ نے نہیں، دو مورخین نے نہیں، بلکہ معتبر مورخین نے، ابن اسیر جیسے مورخ، انہوں نے جو واقعات کو، جو اپنے تاریخ کے حوالے سے، جو اپنی کتابوں کے حوالے سے جو ہم تک پہنچائے ہیں، جو مورخین نے، تو ان تک جو حالات، جو رسمیں ہم کو معلوم ہوئی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کون سی رسمیں تھیں اور آج کون سی رسمیں ہیں، ہم دونوں رسموں کو تلنا کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، زمانہ جاہلیت میں پیر محمد کرم شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ضیاء النبی، اس میں لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خداؤں کی تعداد ملک عرب میں اتنی تھی کہ گویا کہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ خدا بن گئے تھے۔ ہر ایک قوم کا خدا الگ تھا، ہر ایک قبیلے کا خدا الگ تھا، ہر ایک خاندان کا خدا الگ تھا، ہر ایک ویکتی کا خدا الگ تھا۔ آپ یوں سمجھ لو کہ خداؤں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ جو اللہ کا پاک مقدس گھر، جس کی تعمیر خود میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، میرے نبی کے جد امجد نے کی، والد محترم نے کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گھر کی تعمیر کی، اس گھر کے اندر 360 خدا نصب کر دیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ گھر اتنا بڑا وہ گھر ہے جہاں پر صبح و شام اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے، جس گھر کو دیکھنے کے بعد میں انسان کی ہر ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جتنے پچھلے گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس گھر کے اندر میرے بھائیوں 360 خدا نصب کر دیے گئے تھے۔ ہر خدا کا نام الگ تھا، ہر ایک قبیلے کا خدا الگ تھا۔ یہ صرف رسم، یہ خداؤں کی تعداد صرف ملک عرب ہی میں نہیں، بلکہ عرب عجم کا بھی بہت برا حال تھا۔ عجم میں جتنی ممالک تھے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے کوئی سا بھی ساتوں بر اعظم پہ کوئی سا ایسا ملک نہیں تھا کہ جس ملک میں صرف فقط ایک رب کعبہ کی، جہاں پر پرستش ہوتی ہو، جہاں پر صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہو، ایک پورے روئے زمین پہ کہیں ایک ایسی جگہ نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی ہندوستان کے تاناشاہ تھے، کنگ تھے، وہ سب اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ جتنے بھی
لیڈر کے علاوہ جتنے بھی ان کے سپاہی ہوتے تھے اور ان سپاہیوں میں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے وہ سب اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی جو رعایا ہوتی تھی، ان رعاؤں میں جو اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، جو رئیس ہوتے تھے، وہ اپنی پرستش کرواتے تھے۔ حضرات، خداؤں کی تعداد پوری دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی تھی، انسانوں کی تعداد سے زیادہ خدا پیدا ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں جو ہندوستان میں جو آبادی ہے 125 کروڑ ہے۔ میرے بھائیو، جب سے دنیا انسانیت وسیع ہے اس وقت سے لے کر آج تک اتنی آبادی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اس ہندوستان میں 125 کروڑ آبادی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اس بات کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ٹیکنالوجی، جو رہنے کے طریقے آج ہیں، میرے بھائیو 5000 سال پہلے یہ طریقے نہیں تھے۔ 5000 سال پہلے یہ چلنے کے طریقے نہیں تھے۔ انسان اونٹ پہ سوار ہوتا تھا، انسان گھوڑے پہ چلتا تھا، لیکن آج ٹرین پہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ٹرین میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اگر ایئر لائنز پہ اگر سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے تو اس میں جگہ کم پڑ جاتی۔ اتنی تعداد میرے بھائیو آج ہندوستان کی آبادی ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان میں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں جو آپ کو خالی مل جائے، ہندوستان کے اندر کوئی ایسا کاریالے نہیں جو آپ کو خالی مل جائے، ہندوستان کے اندر ایسی فیکٹری نہیں جو خالی مل جائے۔ میرے بھائیو، ہمارے ہندوستان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے صوبے ایسے بھی ہیں کہ جن کے برابر ہمارے بہت سارے جو ایشیا کے بڑے بڑے دیش ہیں ان کی آبادی نہیں ہے، جن کو ہمارے صوبے کی آبادی ہے۔ اتر پردیش کی آبادی اتنی پہنچ چکی ہے جتنی امریکہ کی آبادی نہیں ہے۔ اتر پردیش کی آبادی اتنی پہنچ چکی ہے، جتنے بھی خالی دیش ہیں ان خالی دیشوں میں کسی بھی ملک میں اتنی آبادی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایران ہو، افریقہ ہو، کسی بھی ملک میں میرے بھائیو دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا آبادی کے اعتبار سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ہندوستان میں جو شکچھا نہیں ہے میرے بھائیو، شکچھا کی وجہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ شکچھا نہ ہونے کی وجہ، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو اشکشت لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، تو وہ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں کہیں بھی اتنے جاہل لوگ نہیں رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو اتنا کم پیسہ جی ڈی پی پہ خرچ کرتی ہو اور اتنا زیادہ پیسہ اپنی کوئی بھی سطح کا، کوئی بھی وقت کا آدمی ہو کہ وہ اپنے پرچار میں پیسہ کرتا ہو۔ آپ کسی بھی پورے بر اعظم پہ ایسا ملک نہیں دکھا سکتے، پورے ایشیا میں، اپ مہادیپ میں ایسا ملک نہیں دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے جہاں پر پرچار میں میرے بھائیو اپنی جو حکومت کی جی ڈی پی ہے اس میں 73% ہے وہ پرچار میں پیسہ خرچ ہوتا ہو، اور اپنے لوک سبھا چناؤ کے لیے اور جو اسمبلی کا چناؤ ہو اس کے لیے خرچ ہوتا ہو، اور مشکل سے اپنی جی ڈی پی کا 1/3% بھی شکچھا میں خرچ نہ ہوتا ہو۔ تو جہاں پر شکچھا کا بجٹ اتنا گرا ہوا ہوگا، جہاں رکشا کا بجٹ اتنا گرا ہوا ہوگا، تو میرے بھائیوں شکچھا اور رکشا کے ذریعے سے دیش آگے بڑھتا ہے، لیکن دیش آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ یہاں شکچھا کا بجٹ پوری دنیا کے اندر سب سے کم ہے اور گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ پہنچ چکی ہے، 125 کروڑ ہے، کہ پورے جب سے ہندوستان کا جنم ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اتنی آبادی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہندوستان کا ایک اتہاس اور بھی ہے، ہندوستان کی آبادی نے، ہندوستان کے لوگوں نے ایک اتہاس اور بھی بنایا تھا، وہ ہندوستان کے اتہاس میں کالا دن تھا، ہندوستان کے اتہاس میں سب سے برا دن تھا، ہندوستان کے اتہاس میں وہ سمے، وہ کال سب سے برا کال تھا کہ جب ہندوستان میں غیر اللہ کی پوجا ہوتی تھی۔ ہندوستان کے اندر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جہاں 5000 سالوں تک غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، جہاں 5000 سالوں تک یہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا، جہاں 5000 سالوں تک میرے بھائیوں ایک وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کہ جس نے یہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ اس وحدہ لا شریک کی اس ہندوستان میں کوئی بھی عبادت کرنے والا موجود نہیں تھا۔ میرے بھائی، ہندوستان کا اتہاس اور یہ بھی رہا ہے کہ
ہندوستان کے اندر ایک اتہاس، یہ ایک سمے ایسا بھی آ چکا ہے کہ ہندوستان میں ہندو آبادی یا ہندو دھرم کو ماننے والوں سے زیادہ ہندوستان میں خدا پیدا ہو چکے تھے۔ ہر ایک قبیلے کا ہندوستان میں خدا الگ تھا، ہر ایک ویکتی خدا بنا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، خداؤں کی تعداد پورے روئے زمین پہ اتنی بنی ہوئی تھی۔ ایران کے اندر جو کسرا کا بادشاہ تھا، میرے بھائیوں، جو ملک فارس کا جو بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا خدا کہلواتا تھا۔ اور جو کوئی بڑا طاقتور پہلوان ہوتا تھا اپنے وقت کا، جو جیسا کہ رستم تھا، رستم کو میرے نبی کے صحابیوں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا میرے بھائیوں۔ اور ہٹلر جیسے بہت بہت بڑے تاناشاہ جو تھے، وہ اپنے آگے سجدہ کرواتے تھے۔ اگر آرمی کا کوئی بڑا جوان ہو گیا، وہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ اگر کوئی شکچا میں مہان ہو گیا، وہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ اگر کوئی حکیم بن گیا تو اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ذرا سے بھی مہانتا اگر کسی انسان میں آ گئی تو وہ خدا بن جاتا تھا۔ میرے بھائیو، انسان کو چھوڑ کر کے انسانوں نے دوسروں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ انسان درختوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، انسان کیڑوں کو مانتا تھا، انسان درختوں کو مانتا تھا، اپنا خدا مان لیا تھا۔ انسان سوریہ کی پوجا پوری ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی تھی، انترراشٹری لیول پہ۔ ایک آگ کی پوجا انترراشٹری لیول پہ ہوتی تھی میرے بھائیو۔ لوگ خدا مانتے تھے، لوگ سورج کو انترراشٹری لیول پہ خدا مانتے تھے، چاند کو انترراشٹری لیول پہ خدا مانتے تھے، ستاروں کو انترراشٹری لیول پہ خدا مانتے تھے میرے بھائیو۔ یہ پوری دنیا انسانیت میں شیطانیت زندہ ہو چکی تھی، خداؤں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی جا رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہندوستان کے اندر لوگوں کی آبادی سے زیادہ خدا پیدا ہو چکے تھے۔ یہاں 1 ملین نہیں 3 ملین سے زیادہ خدا بن چکے تھے، کیونکہ یہاں پر انسانوں کو چھوڑ کر کے لوگ جو ہے جانوروں کو بھی خدا مانتے تھے، کیڑے مکوڑوں کو بھی خدا مانتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عزازیل، وہ خبیث، وہ مردود جس کو بارگاہ الہی سے مردود قرار دے گیا، وہ اس نے انسان کے ذہن میں اتنی خرافات پھیلائی کہ اس نے پروردگار عالم کے وحدہ لا شریک کی عبادت کے بجائے اس نے غیروں کے سامنے جھکایا۔ اس نے انسان کے آگے نہیں بلکہ درختوں کے آگے جھکانا شروع کر دیا تھا، اس نے پیڑوں کے آگے جھکانا شروع کر دیا تھا۔ کہا دیکھو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ تمہارا درخت بھی تمہارا خدا ہے، یہ چاند بھی تمہارا خدا ہے، یہ سورج بھی تمہارا خدا ہے۔ یہاں تک کہ اس عزازیل نے، اس خبیث نے، اس نے کیڑے مکوڑوں کو بھی اس نے اپنا خدا ماننا شروع کروا دیا تھا۔ یعنی پوری دنیا کے اندر یوں سمجھ لو کہ پھر سے وہی بادشاہت جو عزازیل پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے کرتا تھا، وہ حکومت جو عزازیل کی جو پہلے چلتی تھی میرے نبی سے پہلے، وہ جو ہے پوری دنیا انسانیت کے اندر قائم ہو رہی تھی۔ اسی لیے جب میرے نبی تشریف لا رہے تھے، اس وقت 2 پہاڑیوں کے درمیان میں شیطان رو رہا تھا، شیطان چیخ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اے انسان، اے رونے والے، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو آج کیوں رو رہا ہے؟ تو رونے والے نے جواب دیا، میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے بڑی محنت سے لوگوں کو اپنے غیر اللہ کی طرف جھونکا تھا، بڑی محنت کی تھی، میں نے لوگوں کو زنا کی طرف لے گیا تھا، میری پرجا نے اور میرے اولادوں نے بڑی محنت سے لوگوں کے درمیان میں خون خرابہ جو ہے قائم کیا تھا، بڑی محنت کی تھی، میرے 500 سالوں سے محنت کر رہے تھے میری اولادیں۔ لیکن آج مکہ کے اندر عبد المطلب کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میرے 500 سال کی محنت کو بیکار کر دے گا، جو میری اولاد کو، ساری اولاد جو میری محنت کر رہی ہے غیر اللہ کے آگے جھکا رہی ہے، جو ہے پیڑوں کے آگے جھکا رہی ہے، جو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ میں زنا کروا رہی ہے، تو پھر وہ یہ زنا کاری ختم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے بہن کے ساتھ میں زنا نہیں کرے گا، کوئی اپنی ماں کے ساتھ میں زنا نہیں کرے گا میرے بھائیو۔ شیطان اسی لیے رو رہا تھا۔ تو میرے بھائیو، جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اس وقت شیطان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں رو رہا تھا۔ پوری دنیا انسانیت میرے بھائیو جہاں خوشی منا رہی تھی، پوری دنیا انسانیت جہاں خوشی منا رہی تھی، جشن منا رہی تھی، وہیں پر شیطان رو رہا تھا۔ آج بھی شیطان کی بہت سارے چیلے ہیں، جہاں 12ویں شریف آتا ہے، دوشنبہ کا دن آتا ہے، تو اسی کے چیلے، اسی کے چپاٹے، اسی کے شاگرد جو ہیں وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 12ویں شریف جو بھی منائے گا وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، شیطان اس وقت بھی رویا تھا، آج شیطان کی اولادیں روتی ہیں میرے بھائیو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ زمانے جاہلیت میں صرف ملک عرب ہی میں، حجاز میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑا گڑھ تھا وہ ہندوستان، اور ہندوستان کے بعد میں جو سعودی عربیہ تھا، جو عرب تھا، اس میں خداؤں کی تعداد ایک نمبر پہ تھی، یا پھر یوں سمجھ لو دوسرے نمبر پہ ہندوستان کو رکھ لو اور پہلے نمبر پہ ملک عرب میں رکھ لو، کیونکہ ملک عرب میں 500 سالوں سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی ہدایت، کوئی کرن نہیں آئی تھی، اس لیے ملک عرب کے اندر ایک نمبر پہ خداؤں کی تعداد تھی اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان پہ تھی، یا پہلے نمبر پہ ہندوستان میں رکھ لو، کیونکہ ہندوستان میں 5000 سالوں سے کوئی ہدایت کی کرن نہیں چمکی تھی، کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی آسمان سے، اس لیے یہ گمراہی کا، یہ کفرستان بن چکا تھا، یہ گمراہی کا یہ مسکن بن چکا تھا، یہ کفرستان بن چکا تھا۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر کفرستان تھا، پوری دنیا کفرستان میں بدل چکی تھی، پوری دنیا کے اندر اندھیرے پر اندھیرا تھا، ارے تاریکی پر تاریکی تھی، ظلمت پر ظلمت تھی۔ اس وقت پروردگار عالم میں ان جو ہے مٹھی بھر مومن جو دین ابراہیمی پہ تھے، ان پہ یہ احسان فرمایا اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت پہ یہ احسان فرما دیا کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرما دیا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس رسول نے سب سے پہلے جو اس دنیا فانی پر آنے سے پہلے، آنے کے بعد میں جو سب سے پہلا جو کام کیا، جو کاریہ کیا، وہ یہ کیا کہ پوری دنیا انسانیت کے اندر، پورے روئے زمین میں جو خداؤں کی جو تعداد بڑھ رہی تھی، ان خداؤں کا چیلنج کر دیا، ان خداؤں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اور منہ توڑ جواب کیسے دیا؟ وہ اس طریقے سے دیا کہ آپ جیسے ہی اس دنیا فانی پہ تشریف لائے، اس دن، اس رات جو ہے، یا رات کہہ لیجئے یا دن کہہ لیجئے، کیونکہ رات اور دن دونوں آپس میں مل رہے تھے، دن کی ابتدا ہو رہی تھی، رات کی انتہا ہو رہی تھی۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی باطل خدا تھے، ان کے سب کے سر جو ہے سجدے میں پڑ گئے تھے، اور وہ یہ دل سے کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اب ہماری پرستش کوئی نہیں کرے گا، اب ہمارے جو ہے لوگ ہمارے سامنے جھک رہے ہیں، وہ ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا، اب ہمارے جتنے بھی بت خانے ہیں، صنم خانے، ان میں سب میں تالے لگ جائیں گے۔ اور اس رات جتنے بھی دنیا کے خدا تھے، جتنے بھی بت کدے تھے، ان سب میں جو ہے تالے لگ چکے تھے، اور ان سب کے جتنے بھی سر تھے وہ سر نگو ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جب جو لوگ جو پرستش کرتے تھے آگ کی، جو پجاری تھے، تو آگ بھی جو گبران آتش پرست نے 1000 سالوں سے جو بہت ہی زیادہ شاندار طریقے سے سجائی تھی، جو سلگائی لگی تھی، وہ آگ بھی بجھ گئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے اندر، پورے روئے زمین پہ جس چیز کو بھی خدا مان لیا گیا تھا، عزازیل نے جس کو بھی خدا ٹھہرا دیا تھا، عزازیل نے پوری دنیا انسانیت کے کو جو تباہ و برباد کر دیا تھا، سب اس رات جو ہے جھک گئے تھے اور خوشی منا رہے تھے کہ آج ہم کو رہائی مل جائے گی اس بات سے کہ اب ہمارے سامنے کوئی خدا نہیں، ہمارے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرے گا، درختوں کے سامنے کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ آگ یہ خوشی منا رہی تھی کہ مجھ کو خدا نہیں مانا جائے گا، سورج اس لیے خوشی منا رہا تھا کہ مجھ کو خدا نہیں منایا جائے گا، جو ہے مجھ کو خدا نہیں بنایا جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں تھیں، کیڑے مکوڑے تھے، سب اس بات کی خوشی منا رہے تھے کہ اب ہم کو کوئی خدا نہیں مانے گا۔ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا، ایک وحدہ لا شریک کا پرچار کرنے والا، ایک وحدہ لا شریک کا جو ہے ساری دنیا کو، انسانیت کو سبق دینے والا، اور یہ کہنے والا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے، یہ حبل تمہارا خدا نہیں، یہ لات تمہارا خدا نہیں، یہ سورج تمہارا خدا نہیں، یہ درخت تمہارا خدا نہیں، کوئی تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا خدا ہے تو وہ ہے جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور وہ خدا وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو،
هو اللہ الذی لا الہ الا ہو العزیز جو عزیز ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو متکبر ہے، اور جتنے بھی صفات ہیں تمام اسی کے لیے ہیں۔ جو بھی عبادت کے، اگر پوری کائنات انسانی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کے اندر، جو کائنات کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے وہ صرف میرا پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ذات جب اس دنیا انسانیت پہ آئی تو پروردگار عالم نے اس ذات کے ذریعے سے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیا کہ جس نے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا سبق دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے روئے زمین پہ ایک نمبر پہ خداؤں کی تعداد ہندوستان میں تھی، دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ، یعنی جہاں جہاں روئے زمین پہ جس خطوں پہ نبی اور رسول نہیں آئے تھے وہاں پر خداؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، کیا وہ وقت، وہ حالات سے ہم نہیں گزر رہے ہیں کہ یہاں پر خداؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا خداؤں کی تعداد گھٹ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے روئے زمین کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیر اللہ کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہ مقام ایک نمبر پہ کون سا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ پورے روئے زمین پہ چپے پہ آپ جائزہ لیجئے، چپے کا، اگر پورے روئے زمین پہ سب سے زیادہ اگر خداؤں کی تعداد ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں جہاں صوفیوں نے، سنتوں نے، غازیوں نے جہاں ہندوستان میں ان باطل خداؤں کی تعداد کم کرتی تھی، آج وہی تعداد پھر سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، 800 سال مسلسل ہمارے صوفی سنتوں نے، ہمارے خواجہ غریب نواز نے، ہمارے صابر پاک نے، نظام الدین اولیاء نے، قطب الدین بختیار کاکی نے، اور یہاں پر ہندوستان میں بے شمار اولیاء اکرام نے جن خداؤں کی تعداد گھٹا دی تھی، میرے بھائیوں، غریب نواز نے خداؤں کی تعداد بہت گھٹا دی تھی۔ ہمارے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تھے تو میرے غریب نواز نے خود اپنی نظروں سے دیکھا تھا وہ منظر کہ لوگ گائے کو خدا مانتے تھے۔ میرے غریب نواز نے کہا، اس گائے کو تم خدا مانتے ہو تو خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی فائدہ ہو، جو انسانی نسل کو چلاتا ہے، انسانی نسل کو بے انتہا فائدے پہنچاتا ہے، وہ ذات پروردگار عالم کی ہے، جو بنا مطلب کے، بنا کوئی فائدے کے انسانی نسل کو جو زندہ ہے، جو آباد کرنے والا ہے، انسانی نسل کو چلانے والا ہے، جو ماں کے پیٹ میں جو ایک بچے کی شکل کو بنانے والا ہے، جو ایک جانور کے تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا ہے، جس چارے سے خون پیدا ہوتا ہے اسی چارے سے دودھ بنانے والا ہے، تو آپ بتائیے وہ تمام صفات کہ آپ کے اس جھوٹے خدا میں ہیں جو آپ گائے کی پرستش کر رہے ہیں؟ تو وہاں کے تمام پجاری یہ کہہ رہے تھے کہ اے صوفی سنت، آپ اپنا دھرم ایک طرف رکھیے، ہمارا دھرم یہ 5000 سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم گائے کو ماں ہی نہیں مانتے بلکہ اپنی دیوی بھی مانتے ہیں۔ کہا دیوی مانتے ہیں تو دیوی تو وہ ہوتی ہے جس سے کچھ فائدہ ہو۔ آپ کی گائے ہے، آپ ایک فائدہ دکھا دو اس گائے کا جو پیتل کی ہے یا پھر سونے کی تھی، آپ اس ایک گائے سے پیتل کی ہے، سونے کی ہے، آپ ایک فائدہ بتا دو۔ کہا فائدہ تو ہم نہیں گنا سکتے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے باپ سے، اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ تمہارے خدا ہیں، تو وہی ریتی رواج کے مطابق ہم آج گائے کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر گائے کو ماننے والے لوگ بہت موجود ہیں۔ گائے کو میرے بھائیوں لوگ خدا مانتے تھے، تو غریب نواز نے کہا یہ تمہارا خدا نہیں ہے،
تم جس کو خدا مان رہے ہو تم اس خدا سے ایک فائدہ دکھا دو، اور پھر وہ میرا خدا جو میری انسانی زندگی کو قائم کرنے والا ہے، جو مجھ کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، اس خدا کے ذریعے سے، اس خدا کے حکم سے، اس خدا کی نے جو مجھے شکتی دی ہے، اس شکتی کے ذریعے سے میں اس میں بھی فائدے پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ پیتل کی گائے ہے، اس گائے میں بھی میں بہت سارے فائدے پیدا کر سکتا ہوں، اور جو گائے کا جو اصل مقصد ہے پیدائش کا، جو یعنی دودھ دینا، جس سے انسانی نسل چلتی ہے، گائے کو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنایا ہے، بھینس کو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ اس سے دودھ انسان جنے اور اس سے گوشت انسان کھائے۔ میرے بھائیوں، انسان کو گائے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، انسان کو گائے کی رکشا کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ گائے کو انسان کے لیے بنایا گیا۔ تو میرے غریب نواز نے کہا تھا، اے گائے کی پجاریوں، یہ پیتل کی ہے، تم ایک فائدہ نہیں گنا سکتے، لیکن میں اس میں فائدے پیدا کر سکتا ہوں، تم مجھ کو اجازت دے دو، اور تم مجھ کو اتنی اجازت دے دو کہ میں اس میں فائدے پیدا کر دوں، میں اس سے دودھ نکال دوں۔ تو پجاریوں نے کہا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا چمتکار تو کوئی دکھائی نہیں سکتا ہمارے ہندوستان میں کہ ایک پیتل کی گائے ہے، اس پیتل کی گائے میں سے کوئی دودھ نکال دے۔ لیکن میرے غریب نواز نے اس میں سے بھی دودھ نکال کر کے دکھا دیا تھا، اور جیسے ہی اس چمتکار کو، اس کرامت کو جب تمام پجاریوں نے دیکھا تھا، اسی وقت میرے پروردگار عالم کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز جب اس ہندوستان کے سرزمین پہ اپنا قدم مبارک جب انہوں نے رکھا تھا، جب آئے تھے، وہ تشریف لائے، تو اس وقت خداؤں کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، لیکن ہمارے نبی